ناظرین آداب، ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 کے آج کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مدعا و مقصد یہی ہے کہ جو گھر بیٹھے بیمار ہیں ان کو یہاں پہ کنسلٹیشن ان ماہرین کی طرف سے مہیا ہو جو وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں وہاں ان کے پاس جانے کے دوران۔ گزارش ہے آپ سے کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں پروفیسر اینڈ ہیڈ شعبہ آنکولوجی اور نامور ماہر امراض سرطان ڈاکٹر ثناء اللہ کچھے صاحب، جن سے آپ استفسار کر سکتے ہیں، جن سے آپ کنسلٹیشن لے سکتے ہیں آج کووڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں، اور خصوصی طور جو کینسر کی بیماری ہے اور جو ایسے بیمار ہیں جن کو علاج چل رہا ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، وہ صلاح و مشورہ لے سکتے ہیں۔ گزارش ہے آپ سے کہ جو نمبرات آپ کو ڈائل کرنے ہیں ان نمبرات کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ یہ فون نمبرات ہیں 019424811813، اگلا نمبر ہے 019424811832۔ ہماری ناظرین آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنا سوال ہمارے مہمان سے پوچھیں گے تو اس دوران اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم بند کریں اور مختصراً آپ کا سوال ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ سے زیادہ مریض یہاں پہ کنسلٹیشن حاصل کریں گے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ڈاکٹر ثناء اللہ کچھے صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو کووڈ کی بیماری ہے، کووڈ کی بیماری سے سب سے زیادہ اگر ہم مانتے ہیں کہ متاثر جو ہوتے ہیں وہ کوماربڈ پیشنٹس ہیں جن کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہیں۔ اب جو یہ میلیگننسی ہے، جو یہ کینسر کی بیماری ہے، تو اس کا کیا اثر ہے، اس کووڈ کا کیا اثر ہے اس بیماری پہ؟ بیسیکلی جو کینسر پیشنٹس ہے جی، تو یہ اس گروپ میں آتے ہیں، ہائی رسک گروپ میں۔ جی، اس کی مین وجہ ہم کہتے ہیں کہ کینسر پیشنٹس دس از اے گروپ آف امیونو کمپرومائزڈ پیشنٹس۔ جی، ایک تو ڈیزیز کی وجہ سے جب کسی کو کینسر ہوتا ہے جی، تو اس کی جو امیونٹی ہوتی ہے دیٹ گیٹس افیکٹڈ، جی، اور دوسرا جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کینسر کا، جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیٹس سے کیمو تھراپی، جی، تو اس سے جو امیونٹی ہے باڈی کی، جو ہمارے پاس سیلز ہوتی ہیں جن سیلز کی وجہ سے ہم فائٹ کر سکتے ہیں باہر کے انفیکشنز کو، جی، جی، ان پر اثر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی امیونٹی کم ہو جاتی ہے۔ سو مینز کینسر پیشنٹس بوتھ ویز، ایک تو ڈیزیز کی وجہ سے جی، اور جو ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ دونوں کی وجہ سے امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، تو دے کم ان دی ہائی رسک گروپ۔ جی، سو ہائی رسک گروپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر لیٹس سے نارمل پاپولیشن جو ہے، نارمل پاپولیشن میں اگر لیٹس سے 3 یا 4% ہوتا ہے کینسر، یہ جو کووڈ-19، تو ان میں کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے۔ جی، اگر ہم یہی ریشو لیں گے کینسر پیشنٹس میں تو اٹ از اے بٹ ہائر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہم اور بھی بات کریں گے، ناظرین ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 کے آج کے شمارے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے آج کے یہاں پہ نامور ڈاکٹر ہیں، یہ پروفیسر ثناء اللہ کچھے صاحب جو نامور ماہر امراض سرطان ہیں اور پروفیسر اینڈ ہیڈ ہیں شعبہ آنکولوجی SMHS اسپتال JMC سری نگر کے۔ تو ہم بات کرنا چاہتے تھے ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی بتا دیا، تو ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں، غلام احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ ہاں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ سر اچھا پیشنٹ امس اصلی لوگمت کمرس پہ گئی گینک پرابلم، کر وائٹنر، کر سرجری۔ اہن ونکس امس ون ہتھ کھن روزان کہین مزے وی چیک کرو سر۔ اہن اد کیا سر؟ تو ڈاکٹر صاحب تہ بوزو یہ سوال مگر یہ ڈائریکٹلی کینسر پیشنٹ کی، جی جی سر ٹھیک، تو یہ پیشنٹ یم زن بجن آمت کڑنے، تو یم ونان کمرس ہسا روزان دگ، یہ زیادہ بوڑ مسئلہ کی، بہتر روز یمن اگر زن جوڑن ہند نا کھانا ڈاکٹر صاحب آس زن علاج آس کران ات بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل یا آرتھوپیڈکس تو بیٹر روز تمن سے کنسلٹ کرن۔ بالکل بہتر فرموت ہے غلام احمد ڈار صاحب، تہ بوزو پن جواب۔
تو کن تہ بدل کنس ڈاکٹرس نش گھن چاہے تو بونن جوائنٹ ہاسپٹل گژھو یا بیٚیہِ کُنہِ جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جیسے یہ جو کووڈ کی بیماری ہے اس میں جو سمٹمز وغیرہ ہے, کھانسی ہے, فیور ہے, یا اس کے بغیر بھی کچھ اور چیز ہے, مطلب جو وہ بو وغیرہ جو ہے اس کا نہ ہونا, تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس اب ایسے بیمار ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہے, اگر ایسے بیماروں کو ایسی سمٹمز وہاں پہ کبھی نمودار ہو جائیں, کیا ایسے ڈاکٹروں کو آنکولوجسٹ کے پاس جانا ہے یا ایسے ڈاکٹروں کو پرائمری ہیلتھ سینٹر یا کسی مطلب لوکلی کسی ڈاکٹر کے پاس؟ ویری گڈ. جو بیسیکلی ہماری ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے جی, تو جب کینسر پیشنٹ ہے, کینسر پیشنٹ کی رجسٹریشن ہوتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں جی, یہ ریڈیشن آنکالوجی, میڈیکل آنکالوجی, سرجیکل آنکالوجی, تو یوزولی جو کینسر پیشنٹ ہے اسی ڈپارٹمنٹ کو فالو کرتا ہے. جی, تو جب پھر ان کے جو پیشنٹ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ آنکالوجسٹ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. سو دوز پیشنٹس جو اپنے پیشنٹس ہیں ہمیں, سو دے کم ٹو اس, ادھر آتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں, دین وی ڈائگنوز ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ پیشنٹ ہے, ہی ہیز سمٹمس, تو ایسے سمٹمس ہے, وٹ ایور سمٹمس, ٹھیک. اب تقریباً سارے آڈینس کو پتا ہے کیا سمٹمس ہے, تو اس کے بعد ہم پلان کرتے ہیں کہ وی شوڈ گو فار کووڈ ٹیسٹ. جی, ٹھیک. تو اس میں ہم جو RT-PCR کرتے ہیں, ٹھیک, تو اگر وہ پازیٹو آتا ہے جی, تو دین وی ڈیسائڈ کہ ویدر وی شوڈ ریفر دس پیشنٹ اور ناٹ. اگر پیشنٹ نان سمٹومیٹک ہے, تھوڑا سا ایسے ہے, سو وی کین ایڈوائز ہوم کوارنٹین فار دیٹ پیشنٹ, گھر بیٹھو ایسے, تو دین وی گائیڈ دیٹ فیملی کہ کیسے ان کا لک آفٹر کرنا ہے. تو اگر ان کی آکسیجن سیچوریشن کم ہو جاتی ہے یا بائلیٹرل نمونیا ہو گیا یا ادر کمپلیکیشنز ہو گئی, سو دیٹ از دا ٹائم وین وی ریفر دوز پیشنٹس ٹو کووڈ سینٹر. جی, تو یہ ڈپارٹمنٹ پروٹوکال ہے ابھی. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے اس کے حوالے سے بتا دیا کہ ایک خاص بات آپ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میدان ہے, جو فیلڈ ہے, فیلڈ میں بھی آپ کو اپنا ایک طریقہ ہے علاج کرنے کا. کریکٹ. تو جیسا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے بارے میں, آپ زیادہ ٹیسٹس پہ زیادہ دار و مدار نہیں رکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ آپ کو کسی بیمار کو علاج کرنا ہے تو آپ کا جو ڈائگنوسس ہوتا ہے کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹیسٹس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ادروائز جو آپ پہلے تشخیص کرتے ہیں تو وہ صحیح ثابت نکلتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جو یہ کووڈ پیشنٹ ہے, اب اس کووڈ پیشنٹ کے حوالے سے جو سمٹمز کے حوالے سے کہا گیا ہے, فیور ہے, کھانسی ہے یا اور بھی چیز ہے, ہم آپ کی زبان سے سننا چاہیں گے کہ جس کو کووڈ ہوگا کس طرح کی علامات ہیں, کیا کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ بیسیکلی جو وائرل ڈیزیز ہوتی ہے, جی, کووڈ از اے وائرس. جی, تو کورونا وائرس جسے ہم کہتے ہیں, تو وائرل ڈیزیز کے پہلے 2-3 امپورٹنٹ سمٹمز ہوتے ہیں. جی, جیسے مایالجیاز, جی, سارے باڈی میں جیسے تھکن جیسی آ گئی یا سارے باڈی ٹوٹ رہی ہے, یو انڈرسٹینڈ, سو دس از ویری امپورٹنٹ. سو اس کے بعد جو ہم بولتے ہیں اسٹفنس آف نوز, یا وہ ٹیسٹ کا ہو جانا, یا پھر فیور کا آنا, یا پھر فائنلی اٹ پروگریسز, تو پھر نمونیا ہوتے ہیں, بائلیٹرل نمونیاز. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس گیٹ بریتھ لیسنس, وہ سانس پھولنا یا کھانسی آنا, بہت کھانسی آنا. ٹھیک. سو دیز آر کامن سمٹمس. ٹھیک, دیز آر ویری کامن سمٹمس. تو ان کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے یا جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹس ہے یا ہم ڈاکٹر ہے, بحث ڈاکٹر, یہ سمٹمز آج کے پینڈیمک جو ہے, پینڈیمک مینز ایوری بڈی از سسپیکٹڈ ٹو ہیو کووڈ. سو اس میں یہ سمٹمز ایزیلی ہمیں کرتے ہیں ڈائریکشن ٹورڈز ویدر دس پیشنٹ ہیز کووڈ اور ناٹ. یا اینڈ دین ڈائگنوسس. سو اس کو بولتے ہیں ہم کلینکل ڈائگنوسس. جی, سو کلینکل ڈائگنوسس از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو ناٹ ٹو مس دیٹ, بٹ دیٹ ہیز ٹو بی سپلیمنٹڈ ود انویسٹیگیشن. صحیح بات. تو ویری امپورٹنٹ از RT-PCR آج کل. ٹھیک. تو پھر اس کی سینسٹیوٹی, اسپیسیفسٹی, اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر پیشنٹ کو PCR نیگیٹو آیا لیکن اس کے بائلیٹرل نمونیاز ہے, سو ہی اور شی از ٹو بی ٹریٹڈ ایز کووڈ. یہ نئی گائیڈ لائن ہے WHO کی. سو یو کین ناٹ ریفیوز دیٹ پیشنٹ. ٹھیک. سو دیٹ مینز جو کلینکل سنڈروم ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ڈائگنوسٹک فیکٹر. اٹ اوور رولز انویسٹیگیشن. اگر آپ کا RT-PCR نیگیٹو آتا ہے بٹ سمٹومیٹیکلی یو آر دس, سو یو ہیو ٹو گیٹ دس تھنگ. صحیح بات. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں, یہ دیوالی کا ناتھ ہے جموں سے. ہلو, آداب.
آداب جی. آداب سر آداب. جی آپ سوال پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے اپنا. ہاں ریزلٹ ہے کہ ہمارا ایک پازیٹیو ہے, اس کو کیسے ہم سروس دے کے ہم کیا کریں گے, اس کو مطلب ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا پازیٹیو ہے, سمٹمز وغیرہ کیا ہے وہ ذرا بتائیں. آج ہی نکل گیا. اچھا اوکے ٹھیک ہے, سمپل پیشنٹ ہے. اچھا اوکے. یہ جو آپ کا پیشنٹ پازیٹیو آیا ہے, کورونا پازیٹیو اس سے ہم کہیں گے, تو سمپلی فرسٹ اسٹیپ از ہوم کوارنٹین. جی. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پیشنٹ کے سمٹمز کیسے ہیں. ایگریسو سمٹمز ہے تو اگر آکسیجن سیچوریشن ابو 90 ہے, یو کین کیپ دیٹ ایٹ ہوم, نو پرابلم. تو ایک چیز ہے خیال رکھنا ہے, وہ پلس آکسیمیٹر دے شوڈ ہیو اٹ. ٹھیک, تو ایزیلی اویلیبل ہے. تو یا دوسرے کچھ ٹیسٹس ہے دیٹ یو پیشنٹ کو ہم بولتے ہیں وہ 5-6 منٹ کا واک کرنے کے لیے, تو اس میں دیکھتے ہیں کتنی بریتھ لیسنس ہوتی ہے. سو دیٹ از اندر ٹیسٹ. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن جو سٹیبل ہے, یو کین کیپ ایٹ ہوم, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر ان کو یہ تو آٹومیٹکلی اگر ان کو لگتا نہیں پیشنٹ ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے, سو دے ہیو ٹو سیک ہیلپ فرام ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ کی ابھی جو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے بیماروں کے حوالے سے جو اس بیماری میں مبتلا ہے, ابھی ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کووڈ ہے, کووڈ کا اثر براہ راست اس بیماری پہ ایسا ہے کہ یہ امیون کمپرومائز پیشنٹس ہیں. کریکٹ. تو اس میں یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ان کے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے. تو ایکسٹرا کیئر کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہم پچھلے سال کی بات کریں گے, جو پچھلے سال کووڈ تھا, اس سال بھی یہی کووڈ ہے. چونکہ اب سبھی جو بات کر رہے ہیں اس میں ویریئنٹس کے حوالے سے, ہم دیکھیں گے آپ کیسے اس چیز کو سمجھائیں گے. تو پہلے جب پیشنٹ آتے تھے یہی سمٹم جو آپ نے ابھی فرمایا یہ ہوتے تھے, لیکن آج سچویشن اس کے برعکس ہے. آج جب پیشنٹ کو وہاں سے ہاسپٹل لاتے ہیں تو ہاسپٹل پہ دیکھتے یہ نمونیا لے کے وہیں سے آ جاتا ہے. کیا ریزنز ہو سکتے ہیں اس چیز کے؟ جو بیسیکلی سیکنڈ ویو جو اب کووڈ کی آ گئی, جی, تو ورلڈ وائڈ اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ اٹ از مور ایگریسو. جی. تو بیسیکلی انڈیا یا ورلڈ وائڈ, جیسے انڈیا کی ہم بات کریں گے, سیکنڈ ویو اتنی ڈینجرس کیوں ہو گئی؟ جی, بیکاز جو فرسٹ ویو کووڈ کی تھی اس سے جو ڈر کووڈ کا تھا وہ قدرے کم ہو گیا تھا. اب سب لوگوں کو یہ پتا چلنا ہو گیا تھا کہ کووڈ ہے لیکن ٹینشن نہیں ہے, یو انڈرسٹینڈ. تو اس کی وجہ سے جو پریکاشنز ہے وہ پریکاشنز انہوں نے اگنور کی. سو اب جب سیکنڈ ویو ہے, یو انڈرسٹینڈ, اینڈ دوز پریکاشنز وی لاسٹ دوز پریکاشن, آپ ریٹ آف دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے. اور نمبر سیکنڈ اباؤٹ دس نیو دس جو ویریئنٹ ہے, سو اس میں کیا ہوا کہ ریٹ آف انفیکٹیوٹی, جی, اس کا انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جی, جس جو اس سے پہلے فرسٹ ویو تھی. جی. تو جب انفیکشن زیادہ ہے تو زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں گے, زیادہ لوگ انوالو ہو گئے, کمپلیکیشن زیادہ لوگوں میں ہو جائیں گی, دس از نیچرل. تو ہائی رسک گروپ ہمارا ہے, جیسے مور دین 60, کوموربڈیز جیسے آپ نے بولا, رومیٹوئڈ آرتھرائٹس, کڈنی ڈیزیزز, ایسے ہارٹ ڈیزیزز, لیور سیروسس, کینسرس, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, کارڈیومیگیلی. تو دیز آر دا پیشنٹس ہو آر ایٹ ہائی رسک. سو اٹ ڈز انہی لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتا, افیکٹس آل ایج گروپ. سو اٹ کین کسی بھی ایج میں یہ اٹ کین بی ڈینجرس فار اینی ایج, بٹ دس از ہائی رسک گروپ, بٹ پریکاشنز ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جیسے جو یہ وائرس ہے, یہ وائرس جب ایک انسان میں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے وہاں پہ یہ مطلب ایک پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں. اس سے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, ایک اور وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. ہیلپ نا, آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے, پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ, نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. برتنوں کی سوچھتا, انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے, بہترین جھاگ, روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو
डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और हमारे आज के यहाँ पे मेहमान हैं डॉक्टर सनाउल्लाह कुची साहब जो नामवर माहिर अमराज सरतान हैं। नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जो हमें आदाद शुमार अभी मौसूल हुए हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो आज के केसेज हैं, आज के केसेज की तादाद 3,967 है और जो डेथ्स है, डेथ 71 है। जम्मू से 39 डेथ्स और कश्मीर से 32 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रऊफ अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम, जो हारवन से हैं जी। वालेकुम सलाम। और रूप साहब सवाल पूछिए अपना डॉक्टर साहब से जी। बच्चों से नाम डॉक्टर साहब मदर कोर्मुत ऑपरेशन तिमन एज 55 कनस पट्टी तिमन ٲٹن तथ यु ऑपरेशन कोर सह द्राव इंटरमीडिएट। यह वनियो तुम बेक फिर कत यह बूझ ना पूर पे क्या। बिल्कुल सर, कोर मदर कनस पट्टी ٲٹن लास्ट ईयर तथ कोर ऑपरेशन पे बायोप्सी टेस्ट को सह द्राव एपिडर्माइड कार्सिनोमा इंटरमीडिएट स्टेज। डॉक्टर साहब कहीं थेरेपी जरूरत कह दवा जरूरत तो बस वनस क्वेश्चन थोड़ा कमजोर बन। हाँ, ये डॉक्टर साहब इनका बता दीजिए। हाँ यमो वो यूजली अम पे वो डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह जरूरत तो इन क्या पज कर फर्दर थेरेपी वगैरह फर्दर ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट जरूरत फर्दर चेकअप करने जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली कैंसर डायग्नोसिस अत इम्पोर्टेंट फैक्टर अ गो बायोप्सी कोर बायोप्सी मज आव एपिडर्मॉइड कार्सिनोमा यह 100% ऑथेंटिक क्या यीतिस कालस ये रिव्यू कर ब्याख स्पेशलिस्ट गो अगर अकिस पैथोलॉजी डिपार्टमेंटस मज डायग्नोसिस कोर इन बे ٲٹ कड़ी क्या सह ऑलरेडी कड़म अलबत् सह ब्लॉक सह सोजन बेकिस पैथोलॉजिस्टस नश तथ वन ऑब्जर्वेशन एरर यानी हो सकता है अल्लाह ताला रचिन यह जन स्क्वेमसल कार्सिनोमा या यह जन एडिनोकार्सिनोमा या यह जन लिम्फोमा होम डॉक्टर साहब हेक 100% डायग्नोसिस कर क्रॉस चेक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्रॉस अगो क्रॉस चेक तथ रिव्यू यानी बेकिस डॉक्टर ओपिनियन हेमो पैथोलॉजिस्ट तम पे ब्या टेस्ट पे कर तथ इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री युत यम चीज रलान तम पे फाइनल डायग्नोसिस बनान कि यमिस पेशेंटस क्या कर तो यह जन यह पेशेंट अगर जन यमो ऑलरेडी बायोप्सी कर्म सो इन पे डॉक्टर साहब ट्रीट कर तिमन गसन ठीक मे पूर उम्मीद कि तिम करन दोनों टेस्ट। जनाब रूप साहब तो पन जवाब बूजमुत कि जन पे डॉक्टर साहब तिम गु तिम दिन तह मशवर कि ब्या टेस्ट करू तुम बे जाए अल्लाह ताला बख्श तो शिफा। तो मोहम्मद रफीक साहब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नूरबाग से। मोहम्मद रफीक साहब सलाम वालेकुम। सवाल बनो पन रफीक साहब। तुज आवाज सही कह गुजारिश गुजारिश कि टीवी सेटुक वॉल्यूम करू तुम बंद। दोयम गुजारिश तुम नीरू थोड़ा नेबर पह ये थोड़ा तुम आवाज तुज अ सही तरीके वात। अच्छा तो तो दूध चवान तमिस साल कि वन ये मिसिस द्राय पॉजिटिव तिमन बच्चे दूध चवान सह तकरीबन यह मसल बिल्कुल ठीक चूंकि हाँ बचस पे बेटर रोज चूंकि यह वायरस ऑटोमेटिकली सरसी जिस्म बेटर हालांकि बचन मज आम वुचन तिम इम्यूनिटी हाई आसान ठीक मगर तो बेहतर एहतियात कर कि बच्चे पज अलग थवन मदर नश तो तम सुन दो तीन दिन क्या था। मोहम्मद रफीक साहब तय बूझू ये जवाब। तो बहरहाल डॉक्टर साहब बात हम कर रहे थे ऐसे बीमारों के हवाले से जो हमने ये कहा कि ऐसे बीमारों को अब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। करेक्ट।
تو یہ ایکسٹرا کیئر جو ہے، اس سے پہلے ہم ایکسٹرا کیئر پہ بات کریں گے. ایک اور سوال امپورٹنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جو یہ پیشنٹ ہے جس کو میلیگنینسی ہے، اس پیشنٹ کا کبھی ایک کاز رہتا ہے کینسر کی وجہ سے ڈیتھ. دوسرا، اب جو یہ کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے ڈیتھ. تیسرا ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے جس کو سی اے ہے. اب سی اے کی وجہ سے اس کو پرابلم نہیں ہے کچھ، کووڈ ہے، کووڈ کی وجہ سے اس کو پرابلم نہیں ہے کچھ. لیکن ایک اور سوال ہے کہ اگر وہ احتیاط نہ برتے، تھرڈ انفیکشن اس کو ہو جائے. کیا تھرڈ انفیکشن جیسے وہ ادویات وغیرہ جو اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، یا اس میں وہ بلیک فنگس وغیرہ جو ہے، اس حوالے سے کیا ان چیزوں کا خطرہ تو نہیں ہے؟ کیا کرنا چاہیے پیشنٹس کو؟ بیسیکلی جو آپ نے بولا نا ایکسٹرا پریکاشنز، کینسر پیشنٹ جو پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا ڈسکشن، تو اس میں یہ کہا کہ کینسر پیشنٹس آر امیونو کمپرومائز. جی، ان میں جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جی، نمبر فرسٹ. جی، ایک تو وہ ڈیزیز کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے. دوسرا جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جی، جو کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی امیونو کمپرومائز، دس لیڈز ٹو امیونو کمپرومائز اسٹیٹ. اور بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ہمیں اسٹیرائڈز دینے پڑتے ہیں. بالکل صحیح ہے. سو اسٹیرائڈز ہیو بین فاؤنڈ آف ریسنٹ جو ہے کہ دے آر بیکاز اسٹیرائڈز کاز امیونو کمپرومائز، دے آر فیکٹرز وچ لیڈ ٹو امیونو کمپرومائز آف اے پیشنٹ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس فار دیٹ. تو ان پیشنٹس میں یہ جو بلیک فنگس ہے، بلیک فنگس اٹ ہیز بین فاؤنڈ دوز پیشنٹس ہو آر آن اسٹیرائڈز دے آر مور پرون ٹو گیٹ دس تھنگ. اینڈ دیٹ جو وینٹیلیٹر سپورٹ ہے یا آکسیجن تھراپی جو چلتی ہے ان کو. سو فار آور پیشنٹس وی ہیو ناٹ فاؤنڈ یٹ اینی پیشنٹ لائک دیٹ اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں. ہمارے کچھ کینسر پیشنٹس ہے جن کو کووڈ ہوا، لیکن ویری فارچونیٹ کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے کسی کینسر پیشنٹ کو اب تک ڈیتھ نہیں ہوئی. سو دس از ویری امپورٹنٹ. بہت ہی خوشائن بات ہے جو آپ نے بتا دی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، محمد یوسف صاحب جو چاڈورا سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے اپنا، محمد یوسف صاحب. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. میں 52 اہن حظ تو میں کرنو 6 اپریل کرنو میں 5 ویکسین اہن حظ تو پتہ 17 اپریل کور میں ٹیسٹ بہ دراوس پازیٹو حظ. اہن حظ پتہ کرنو میں گوس کورنٹین تھو میں بیٚیہِ پازیٹو حظ. اہن حظ پتہ کرنو دوران 6 مئی کر ویکسین. اہن حظ پتہ سر کووڈ دوران 9 مئی کو بہ درٛاو پازیٹو حظ. اہن حظ یعنی 3 بالکل 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 بالکل. مگر سر مطلب کمزوری سمٹمز کیا کیا چھِ اَمہِ پتہٕ یم زن تۄہہِ 2-3 ؤنِو حظ. گۄڈٕ ووٚنوٕ تۄہہِ پازٹِو درٛاس، پتہٕ ووٚنوٕ بیٚیہِ پازٹِو درٛاس، پتہٕ ؤنِو بیٚیہِ پازٹِو درٛاس. اَسہِ ؤنۍتو اتھ دوران آیا تۄہہِ سمٹمن منٛز کینٛہہ چینج گۄڈنِکِس سیشنس، دوٚیمِس یا ترٛیٚیِمِس دوران؟ نہ حظ سر بہٕ چھُس نہٕ پننہِ ہول لایفہِ منٛز یوٗت اوکے زٕہٕنۍ روٗدمُت یوٗت زن بہٕ یتھ پیریڈس منٛز روٗدُس. بہٕ چھُس ونکیٚنس تہِ فٹ، بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ تہِ فٹ حظ. چلو ٹھیک، شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بالکل بالکل ؤنۍتو تُہۍ بہٕ مانا پنُن پان نیگیٹو کِنہٕ بہٕ مانہٕ پنُن پان پازِٹیو؟ بالکل بالکل بہٕ ونہٕ تۄہہِ اتھ کیٛاہ چھُ مسلہٕ. یُس زن بیسِکلی أسۍ کران چھِ RT-PCR ٹھیک، جی اتھ چھِ أسۍ ونان سینزٹیوٹی تہٕ سپیسفسٹی. جی اگر أسۍ 100 پیشنٹس کرو ٹیسٹ، فرض کرو اسہِ نِش چھُ ڈاکیومینٹڈ 100 پیشنٹس چھُ اسہِ کورونا، جی ٹھیک، امہِ پتہٕ کوٚر اسہِ یِمن سارنٕے ٹیسٹ. یہ چھُنہٕ ضروٗری 100 پیشنٹ نیرن اسہِ پازٹِو PCR پٮ۪ٹھ. جی کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کن شیٖتنٕے ہیٚکہِ نیٖرِتھ یہِ پازٹِو، 100 آسہِ کورونا مگر تتھ چھِ أسۍ ونان سیوڈو نیگیٹو. یہِ چھُ یُس تہِ ٹیسٹ چھُ آیڈیل ٹیسٹ چھُنہٕ وُنہِ آمُت کینٛہہ. آیڈیل ٹیسٹ گوٚو کہِ 100 پیشنٹس اگر کانٛہہ دود چھُ أمِس کرو ٹیسٹ ہتہِ ہتوُنٕے ہاگہِ. یُس یِہُنٛد مسلہٕ چھُ یِمن چھِنہٕ سمٹمز بالکل کِہیٖنۍ مگر یپٲرۍ چھُ پازٹِو آمٕتۍ یِم. دیٹ میٖنٕز یِمن یہِ چھُنہٕ بوٗزِو تُہۍ یُس زن کورونا چھُ یہِ چھُنہٕ سارنٕے یِمن فرض کرو یہِ چھُنہٕ سارنٕے سمٹمز کران کینٛہہ،
یہ ضروری کی پرت کنس پہ آکسیجن ضرورت پرت کنس پہ ہسپتال گھن پرت کنس گھس فیور نو گو اتن آئے یہ کت صحیح کہ مطلب کی نفر تم تم زن سمٹم تم آسان پازیٹو تہ گمت پانے ٹھیک تہ گمت بالکل 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 یہ سمٹم ضروری کی یہ حضرات چونکہ 3 پھر آمت پازیٹو پن پان مان 100% پازیٹو تکیاز اگر نمو احتیاط کور کہین زن فیملی ممبرز باقی یا فرینڈس یا یہ نیبرس یمن ستم سمکھن ممکن تمن گژھِ انفیکشن تمن مز یس امیونٹی کی یمن تمن ہیک پرابلم گژھِتھ. محمد یوسف صاحب تہ بوزو پن جواب. تو ڈاکٹر صاحب اور کالر سے ہم بات کریں گے ایک اور وقفے کے لیے ہم ناظرین رکتے ہیں. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. خوش ہے یہ آسمان زمین ہر طرف چھائے ہیں ہم یہ ایسی پھول ہے اپنی کہانی جل کر کے جیمی جوانی جلنے دے بس دل کی من مانی. آمن کھول چل یا دل آمن کھول چل یا دل آمن کھول چل یا دل. پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 اور اس وقت جو جموں کشمیر کے پیشنٹس ہیں جو گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں ہیں وہ اس وقت یہاں دوردرشن کے اسٹوڈیو سے براہ راست کنسلٹیشن لے رہے ہیں نامور ماہر امراض سرطان ڈاکٹر ثناء اللہ کچھے صاحب سے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بشارت احمد جو پامپور سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال پوچھے ڈاکٹر صاحب سے اپنا. جی سر سوال ہمارا یہ ہے کہ جو سر میں سر اپنے ہی گاؤں میں سر ہیلتھ سروے ڈیوٹی سر دے رہا ہوں ابھی. جی سر میرا سوال ہے کہ ہمارے پیشنٹ اس میں فون کر رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم ایسمپٹومیٹک ہے جی اور دوائی کھا رہے ہیں ڈاکٹر جو پرسکرائبڈ میڈیسن کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے جی وہ بول رہے ہیں سر ہم کہ اب ہم جب ہم پازیٹو آئے اس کے بعد ہم پھر سے ٹیسٹ کب کریں اور سر جو کچھ دنوں کے بعد ہم ٹیسٹ کریں گے وہ ریٹ ٹیسٹ ٹھیک رہے گا اس کے لیے یا PCR اور سر جو سمپٹومیٹک پیشنٹس ہے وہ بول رہے ہیں کہ مطلب جو ہم گھر میں عام طور پر سالن والن کھا رہے ہیں مطلب ہمیں مطلب کچھ کسی چیز سے پرہیز کرنا ہے مطلب سرد کھانا یا گرم کھانا مطلب کن چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے سر. جی بشار صاحب جواب سنیے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ٹھیک اوکے تو بیسیکلی پہلا کوشچن ہے جو ایسمپٹومیٹک پیشنٹس ہے جی تو وہ دوائی کھا رہے ہیں جی ٹھیک. تو جو WHO ہے جو انڈین گائیڈ لائنز ہے اس کا جو پروٹوکال ہے سو دے ہیو ٹو فالو دیٹ پروٹوکال. بالکل صحیح بات. اب دوسرا رہا وہ پروٹوکال جب بھی پیشنٹ کوئی ہمیں پازیٹو آتا ہے ویدر سمپٹومیٹک اور ایسمپٹومیٹک اس کا جو ٹیلی فون نمبر ہے دیٹ گیٹس ریکارڈیڈ اینڈ اس کا جو اس پر جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ چارٹ از گیون ٹو دیٹ پرسن اینڈ اے فون نمبر از گیون دیٹ اف یو آر شی گیٹس اے کمپلیکیشن دے کین کنٹیکٹ. تو وہ تو سب کو یہ ہے. اب رہا دوسرا مسئلہ جو سمپٹومیٹک پیشنٹس ہے. سمپٹومیٹک پیشنٹس کا یہی پروٹوکال ہے. دیر از اے ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ پروٹوکال فار دیم اینڈ یو ہیو ٹو واچ دیم. اگر وہ اسمپٹومیٹک ہو گئے دیٹ از ویری گڈ. گاڈ فارورڈ اگر ان کے سمپٹمز ایگریویٹ ہو رہے ہیں دین پھر اگین وہی ڈاکٹر صاحب جو ان کے جو کنسرن ڈاکٹر صاحب ہے سو دے ہیو ٹو فالو دیٹ ڈاکٹر صاحب. ٹھیک. تو دے ول گائڈ دیم ویدر دس پیشنٹ از ٹو بی ایڈمیٹڈ اور ویدر دس پیشنٹ از بی کیپٹ ایٹ ہوم. اب رہا مسئلہ ٹیسٹ کا. تو ٹیسٹ میں ہم کہتے ہیں جیسے ریپڈ ٹیسٹ ہے RT-PCR ہے. ٹھیک. تو یوزلی جو کنفرمیٹری ہے RT-PCR ہے. میری ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے اس حوالے سے جو یہ ٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پہلے ٹیسٹ کیا پازیٹو آ گئی کریکٹ ابھی اس وقت دوا یہ چل رہی ہے ابھی کتنے دنوں کے بعد ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پوری دنیا ایک ایسی وبا سے گزر رہے ہیں جس میں ایک انسان کو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو دوسرے کے لیے فیسلٹیٹر بننا ہے. کریکٹ.
تو یہ بیمار جو ہے یہ بھی دوسرے کے لیے فیسلٹیٹر بن سکتا ہے. کریکٹ. آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے اگر ایسے بیمار گھروں میں ہیں, ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, کچھ زیادہ سیویئرٹی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہاسپٹلس پہ دباؤ کم ڈالنا ہے, لیبس پہ کم دباؤ ڈالنا ہے. تو ابھی گائیڈ لائن بھی ہے وہاں سے, ان کو فوراً ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی ایک کالر نے کہا کہ ایک ٹیسٹ کیا وہ بھی پازیٹو, ٹھیک ہے, ابھی ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح سے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر سیویئرٹی ہے, اگر کوئی زیادہ پرابلم ہے, تو اس صورت میں لیبس کا استعمال کریں. تو آگے ہم بات کرنا چاہیں گے. عابدہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھے عابدہ جی. جی ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو یہ کووڈ ریلیٹڈ آج مطلب ویکسین کر رہے ہیں, جی یہ ریومرز ہے کہ ان میریڈ یا ریسنٹلی میریڈ لیڈیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے فرٹیلٹی گروتھ ختم ہو جاتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ لائن پہ رہیے ڈاکٹر صاحب. اچھا, بیسکلی جو میرا پروگرام تھا, پروگرام کا مقصد تھا کہ کینسر پیشنٹس اینڈ کووڈ. جی تو اس میں بیسکلی وہ پیشنٹس آف اے گاڈ فاربڈ یو آر ناٹ اے کینسر پیشنٹ, تو ریسنٹلی میریڈ یا ان میریڈ لیڈیز, سو آئی ایم ناٹ 100% شیور ویدر دے شوڈ گو فار ویکسینیشن اور ناٹ. یو انڈرسٹینڈ, دے شوڈ ٹیک کنسلٹیشن فرام ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن. جی ہاں, امید ہے عابدہ جی آپ نے گرو بازار سے آپ بات کر رہی تھی, آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ جواب آپ نے سن لیا. ابھی جو کل ہم نے بات کی, کل جو ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپرٹ تھے, تو وہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ویدر کون سے ایسے بیمار ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ویکسین جو ہے کرنا چاہیے اور کون سے ایسے ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ جواب دیا گیا کہ جن پیشنٹس کی حالت خراب ہے, جو ہاسپٹلز میں ہے, سیویئرٹی میں ہے, تو ان کو کنسرن ڈاکٹرز جو ہیں وہی انتخاب کر سکتے ہیں کہ ویدر ان کو ویکسین دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. ریسٹ جو پیشنٹس ہیں ان کو دینا ہے, لیکن جو پریگننٹ ویمنز ہیں, جو لیکٹک مدرس ہے, اس حوالے سے ہم آئندہ ہمارے پاس دوسرے ایکسپرٹ ہوں گے, وہ ہم لائیں گے کنسرن ہاسپٹل سے, وہ آپ کو اس حوالے سے مشورہ دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے جو یہ بیمار ہیں ایکسٹرا کیئر کے حوالے سے, تو ایسے بیماروں کو کس طرح سے ایکسٹرا کیئر کیا جا سکتا ہے؟ جو پہلے ہم کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس, جی, سو وی ہیو ٹو مینٹین دیٹ, ٹھیک. جی, تو دوسرا ہے ہمارا ماسک, جی, سو یو ہیو ٹو یوز ماسک. سو فریکوینٹ ہینڈ سینیٹائزیشن, یا اگر ضروری نہیں ہے سینیٹائزیشن, یو واش یور ہینڈز فریکوینٹلی, سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل. نمبر 3 ہے تھوڑا سا ڈیلی ایکسرسائز, سو یو ہیو ٹو, وہ ضروری نہیں ہے باہر جائیں, اگر اپنے آنگن میں کریں گے یا کمرے میں کریں گے, سو دیٹ ایکسرسائز شوڈ بی دیئر, ٹھیک, ایکٹیویٹی جسے بولتے ہیں. جی, بیکاز اٹ ہیز بین فاؤنڈ جو لوگ سیڈینٹری ہے, تو ان میں تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں, سید بخاری صاحب جو ایئرپورٹ سے ہیں. سید بخاری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. خدمت اباؤٹ ایج اچانک ہیموٹالجی کر استعمال کینسر سپد ون روز سکمل تک یہ انڈائریکٹ ما تم پتہ کرو الگ کر ون آمت بات اے بی جی تھی تو تھوڑا بڑ پان ون تو بیک پھر تھی پن سوال بیک پھر ونو سوال پن. ہیلو دوا کور استعمال زنگن دود ونکس کران تھوڑا بس گھر مگر زنگن دود پہن اتھ بہت ڈاکٹر صاحب ات کیا کرو استعمال. تو اچھا ام ورائے بیٚیہِ کینٛہہ شکایت حظ ام ورائے ما تکلیف کی تتھ کتھ شکایت کینٛہہ بنیادی پیس میکر 2014 ترومت پیس میکر رچنا تمہ سات دیت پہ ڈاکٹر صاحبن تمو وچھ پورٕ پہ دلچسپی گئی رچنا تمو دیت مے دوا تیز پہن تمہ سات گئی پتہ مے یہ معاملات پٲدٕ تہٕ بہر صورت آز بہٕ واریاہ ٹھیک. جاوید صاحب باقی یم ڈاکٹر صاحب ٹھیکمت تمو کور سٲری کٲم تہٕ الحمدللہ رب العالمین البتہ زنگن چھُ باسان تھوڑا ہاں ڈاکٹر صاحب ٹھیک بتائیے. تو بیسکلی اس فل کوشچن یہد ونان ہیمیٹالجی مے آو سہ سمجھ کہ کیا ونان مگر بیسکلی باسان یمن کہ تھوڑا زنگن ونکس داغ
क्या ट्रीटमेंट कोर्मुत यम से कॉम्प्लिकेशन मगर ये पेशेंट रहा है, ये जैसा कैंसर पेशेंट, ओके 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 कहा है ये पेशेंट रहा है, ठीक ठीक। तो अब इनको आज फिर से लग रहा है कि मन जंगन दाग बाकी प्रॉब्लम मे बसान यूजन यम वन कि नसा बहुत रिकवर करान, ठीक, तो बे वो मे जंगन बसान दाग, बिल्कुल ठीक, इस बासन बेस दवद आसन डिफरेंट टर्म। यम सात पेशेंट वन मे बसान तमें मतलब गो डॉक्टरस सोद तरह फिक्र कि यह हसा तकरीबन साइकोलॉजिकल पेन, इन सा एक्चुअली पेन कह, तो एहतियात मत अगर इन तो अगर बास तो ही कैन टेक ए टैबलेट ऑफ पैरास्टामोल, ठीक, तो अगर मे पूर भरोस इन ग तमें से फर्क, अगर न फर्क गई कहें तेल ऑलरेडी हेमेटोलॉजी मज रजिस्टर गसित यम हेकन तक डॉक्टर साहब समझित। जनाब डॉक्टर साहब एक और हमारे पास कुछ मेल्स भी आते हैं, कई दिनों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, करेक्ट, मेल्स भी आते रहते हैं हमारे पास। एक गुलाम हसन ने हमें मेल किया है बांडीपोरा से, ओके, तो ये लिखते हैं कि 3 साल से इसको कुछ इम्यूनोथेरेपी चल रही है, यही पेशेंट है, तो अभी इसको बुखार रहता है और ये कमजोर है, शाम को इसको 15 दिन से इसको बुखार चढ़ता है, तो डायबिटीज और थायराइड जो है वो कंट्रोल में है, क्या ये वैक्सीन कर सकता है? ये कैंसर पेशेंट है जी, या तो बेसिकली जो कैंसर पेशेंट है ही और शी जी, तो जो उनका एक्चुअली डॉक्टर साहब जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है जी, ही हैज टू टेक ए डिसीजन। सही बात है, फोन पर या टेलीविजन पर इनका डायग्नोसिस नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो जो इनके पर्टिकुलर जिन डॉक्टर साहब के फॉलो करते हैं तो वो इनको एसेस करेंगे, ठीक। तो बेसिकली मैं बताऊं कैंसर पेशेंट और वैक्सीन ये एक थोड़ा इशू है जी। तो कैंसर के 2-3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक स्टेज, सही बात है, दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको ट्रीटमेंट हो गया कंप्लीट या ट्रीटमेंट चल रहा है जी, सो तीसरे पेशेंट को जिनको कंप्लीट हो गए और फॉलो पर है जी। जो पेशेंट्स अभी ट्रीटमेंट पर है जी, मैंने आपको पहले कहा कि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें अगर हम लेंगे बेनिफिट ऑफ दिस वैक्सीन वर्सेस डेथ, ठीक, उनमें भी एडवांटेज है। It is not that it has no advantage, but still they have to take permission from their concerned doctor. एक और ताहिर परवेज हैं अहमदनगर से, इन्होंने हमें मेल किया है, ये लिखते हैं कि 5 महीने से इनको स्मेल ही नहीं आ रही है, ओके, तो अब थोड़ा सा इनको स्मेल आने, तो क्या वो रीजंस हो सकते हैं इस सिलसिले में? बेसिकली कुछ और भी रीजंस हैं ये स्मेल वगैरह? आई विल टेल जी। बेसिकली मुझे जो जनरल प्रैक्टिस है जी, तो उसमें मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे तो जिनको लॉस ऑफ स्मेल था जी, जब मैंने फिर उनको एनालाइज किया जी, 99% वो साइकोलॉजिकल था जी, 99% जी। ये जो अहमदनगर से जो ये साहब है कहते हैं पिछले 5 मंथ से मुझे लॉस ऑफ स्मेल है जी। इफ इट वुड हैव बीन कोविड, जी, कोविड का कोर्स डिफरेंट होता है जी, इट इज नॉट लाइक दैट इट वुड रिमेन फॉर 5 मंथ्स, ठीक जी, तो प्रोबेबली दिस इज नॉट कोविड। अली मोहम्मद साहब सफाकदल से एक और कॉलर है। अली मोहम्मद साहब आप लाइन पे ही रहिए, एक और हम मेल पढ़ते हैं तब तक। ये महराज वानी साहब ने हमें किया है मेल, ये लिखते हैं कि ये N95 मास्क जो है और जो सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क है, किस तरह कौन सी इफेक्टिव कौन सी है सबसे ज्यादा, और कब कौन सी इस्तेमाल करें? N95 को हम N95 इसलिए बोलते हैं कि 95% ये वायरस को ये करती है, बिल्कुल प्रिवेंट्स, ठीक जी। तो बेसिकली N95 इज फॉर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, सही बात है, जो डॉक्टर्स है, जो नर्सेज है, जो पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है जी, सो इट शुड बी स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर देम जी। रहा कॉमन जो पॉपुलेशन है जी, उनके लिए सर्जिकल मास्क वेरी गुड, नो इशू, बिकॉज दीज आर नॉट, ये ऐसे पेशेंट लोग नहीं है जिनको डायरेक्ट पेशेंट के साथ वाबस्ता है। जैसे मैं इस वक्त हूं, मेरे आप देखेंगे N95 मेरे जेब में है, तो सर्जिकल मास्क मेरी लगी हुई है, सही बात है। तो जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा आई विल यूज N95, बिल्कुल सर। सो यहाँ मेरा ये है सिंपल, एक सोशल डिस्टेंस है ही जी। सो नंबर 2 आई विल यूज माई सर्जिकल मास्क, ठीक। हॉस्पिटल बताइए जो कपड़े का मास्क है, इसी जो डिफरेंट मास्क का होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव N95 मास्क चलो लिए, अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है, कपड़े का मास्क है, एट लीस्ट यू हैव टू यूज। मास्क का होना बहुत ही लाजमी है। नाज़रीन आपने सुना। अली मोहम्मद साहब सवाल पूछिए अपना। जी अली मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछिए। जनाब मैं आपसे सवाल बहुत 68 मेरी एज है। अहनस
68 मेरी एज है जी। हाँ COPD पेशेंट हूँ मैं, COPD पेशेंट हूँ मैं। अली मोहम्मद साहब, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो बंद करें और सवाल कंटिन्यूअसली पूछिए। बिल्कुल बंद है वो। जी जी वन कशिर पे तुम सवाल पर। जनाब मैं तो सवाल इस पे बहुत COPD पेशेंट तो मे जनाब बेली अक्टूबर मज कोविड अटैक गोमुत। अच्छा वस मे यह क्वेश्चन कि बहुत कमजोर गोमुत बे आम तौर रोजान यह शक कि मे टेस्ट इन्वॉल्व गन मे क्या एहतियात कर आज। बिल्कुल अली मोहम्मद साहब आपको हम जवाब दे देंगे, एक वक्फे के लिए रुकते हैं पहले। ठीक है। आसमां जमीन हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, झिल करके जी जवानी, झलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill, I'm cool, chill your bill। नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी शो डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 और इस वक्त जम्मू कश्मीर के बीमार जो हैं वो इस वक्त सलाह मशवरा ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं। नामवर माहिर अमराज सरतान डॉक्टर सनाउल्लाह कुचे साहब से जो बराह रास्त आपके साथ इस वक्त बात करते हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। तो डॉक्टर साहब अली मोहम्मद साहब का जो सवाल था, बिल्कुल ये ही इज ए पेशेंट ऑफ COPD जी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो जिसमें इंसान को जैसे सांस फूलता है या बलगम आता है, ठीक, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। फिर दीज पेशेंट्स ट्रीटमेंट पर रहते हैं। तो अक्टूबर में उनको ऑलरेडी एक अटैक हुआ है, ठीक, तो इस वक्त इनको लगता है थोड़ी सी कमजोरी है जी, कमजोरी है, और ये कहते हैं कि मुझे क्या एहतियात करना चाहिए। खुदा न खास्ता फिर से चेस्ट का इन्फेक्शन ना हो। नंबर फर्स्ट, एक तो नंबर फर्स्ट ही क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें ही हैज नॉट टू बी अ स्मोकर जी, स्मोक डस्ट ही हैज टू अवॉइड, उसके लिए तो जरूरी है। बिल्कुल। तो अब कोविड का मसला है आजकल जी, तो कोविड में इनको ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इमरजेंसी है जी तो उस वक्त इनको बाहर जाना है, ही हैज टू यूज मास्क, ठीक जी, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग उनको करनी है या हैंड सैनिटाइजेशन जो हमारे ये है रूटीन। तो लेकिन इम्पोर्टेंट इनको दूसरा मसला है जी, अब अगर ये घर में ही रहते हैं तो इनके बाकी जो अफराद है वो बाहर जाते हैं जी, तो उनका बेटा बाहर गया, उनकी बेटी बाहर गई, वॉटएवर, ठीक जी, तो जब वो वहां से आते हैं जी, दे हैव नॉट डायरेक्टली इनके साथ हैंडशेक नहीं मीट करना है, मे बी दे गेट इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड एंड दैट गोज टू दिस मैन, ठीक, थोड़ा सा घर में भी इनको एहतियात की जरूरत है जी। तो दैट्स ऑल। एक और कॉलर हमारे साथ हैं फैयाज अहमद जो खानियार से हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। फैयाज साहब सवाल पूछिए अपना। जनाब वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब मे फादर क्या वन बड़ बड़ वन पन सवाल तो बे वन टीवी वॉल्यूम करियो बंद जनाब थेरेपी पेवान 2 ؤری पे। अच्छा कैटर माइलोमा ओके जनाब मगर तुम गई कंप्लीट गई तुम थेरेपी पे वो डॉक्टर गिलानी सोरायन तुंद तम इलाज तो तमो वो पे दोप बिल्कुल ठीक अमिस वन थेरेपी जरूरत कह मतलब 15 दुई इंसुलिन का पे इंसुलिन तमिस चलान वो गो घर मतलब थोड़ा पॉजिटिव तो पे कोर टेस्ट तम पॉजिटिव मतलब सिम्टम्स बिल्कुल कहें ठीक वन दपान मतलब इंसुलिन चलान सह हेको कंटिन्यू कर अच्छा अच्छा ओके जवाब सुनिए फयाज। ये तुंद पेशेंट मल्टीपल माइलोमा बॉडी थोड़ा टायर्ड बॉडी क्या मल्टीपल माइलोमा बेसिकली सह तकलीफ यह 100% ठीक ग वन अत क्योर कह इट इज ए रेमिडी सो यह वस रिमिशनस मज तथ रिमिशन वन यह 100% दूध वस कंट्रोलस मज तो मगर यप द्राय कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स कह बराबर एहतियात कर गाइड लाइन मतलब आइसोलेशन कर ठीक तो बाकी ताकि यह गोस बेकिस नफस इन्फेक्शन गसन कहें
تو تم گائیڈ لائن فالو کرنے. ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے پاس ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو ایسے بیمار ہے، جیسا آپ نے ابھی بتا دیا کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جن کو اب سمٹمز نہیں ہیں، کریکٹ، کووڈ پازیٹیو ہیں، ابھی گھروں میں ہیں، گھروں میں جو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ کٹ بھی دیا جاتا ہے جس میں کچھ ادویات رکھی گئی ہیں، اس میں پیراسٹمال ہے، تو ایزیترومائسین ہے، آئیورمیکٹین ہے، زنک ہے، وائٹامن سی ہے، وائٹامن ڈی ہے. اب جو ایسے بیمار ہیں جن کو یہ تھراپی چل رہی ہوگی یا جن کو جو اس بیماری میں مبتلا ہے، کیا یہ ادویات وہ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی دوا ایسی ہے کہ جو ان کو استعمال نہیں کرنی؟ سیم ٹریٹمنٹ جی. جو بیسیکلی جو کینسر پیشنٹس ہے جی، وی ہیو ناٹ ٹو ٹیک دم ایز این ایکسپیریمنٹل اینیملز فار کووڈ ٹریٹمنٹ. جی، جو جنرل پاپولیشن کے گائیڈ لائنز ہے، سیم گائیڈ لائنز آر ٹو بی فالوڈ فار کینسر پیشنٹس. ان میں کوئی الگ گائیڈ لائن نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ جی، سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ، سیم ٹریٹمنٹ. جی جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، فیضان صاحب جو لال بازار سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان صاحب سوال پوچھیے. جی میری ماما جو ہے وہ سی بریسٹ پیشنٹ ہے. ٹھیک. ان کا ٹریٹمنٹ بفور 3 months کمپلیٹ ہوا ہے، ریڈیو تھراپی پلس کیمو تھراپی. گڈ. جی. اور ان کا ٹریٹمنٹ ابھی سکمز میں چل رہا تھا، تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ مطلب جو ویکسین ہے کووڈ ویکسین وہ اس پیشنٹ کو دے سکتے یا نہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے. ٹھیک، جواب سنیے. بالکل. یہ جو سی اے بریسٹ پیشنٹ ہے تو 3 months پہلے ان کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گیا. جی. تو اب کوشچن ہے کہ ویدر شی شوڈ گو فار ویکسینیشن اور ناٹ. جی. تو بیسیکلی اگین ان کو پھر اپنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملنا ہے. جی. وہ دیکھیں گے جو کینسر ٹریٹمنٹ ان کا دیا، جی، اس میں سے کوئی ڈرگ ایسا نہیں تھا جن کی وجہ سے ان کو ریئیکشن ہوا اس وقت. جی. جی. بیکاز کینسر ٹریٹمنٹ میں ایک بیسیکلی ہمارا آتا ہے، اس کو بولتے ہیں پیگ، جی، پولی ایتھیلین گلائکول. جی. وہ ایک کمپونیٹ ہوتا ہے کچھ کینسر ٹریٹمنٹس میں. جی. جن پیشنٹس کو اس ڈرگ سے الرجی ہو گئی، جی، دے کین ناٹ ٹیک کووڈ ویکسین. وہ ایک کمپونیٹ ہوتا ہے کیمو تھراپی میں. جی. اگر کسی پیشنٹس کو اس ڈرگ سے ریئیکشن ہوا، جی، دو دس از اے کنٹرا انڈیکیشن کہ ان پیشنٹس کو نہیں لینا ہے ویکسین. جی. سو جو یہ سی اے بیسٹ پیشنٹ ہے، جی، تو جو ان کے ڈاکٹر صاحب ہے ہمارے پاس ریکارڈ رہتا ہے جی، کہ اس پیشنٹ کو ہمیں کون سی کیمو تھراپی دی، ڈوز کتنا دیا، اس کی وجہ سے کمپلیکیشن مت ہو گئی کچھ، اور کس ٹائپ کی کمپلیکیشن ہوئی، الرجی ہو گئی، ریشز ہو گئی، نیوٹروپس سیلز مت کم ہو گئی، ہیموگلوبن کم ہوا، پلیٹلیٹس کم ہوا، واٹ ایور. تو ان کا ریکارڈ وہاں لکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کے پاس، فائل، ایک رجسٹریشن فائل ہوتی ہے. سو دے ول سی دیٹ. اگر ان میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوئی ہے، نتھنگ، ہی ہیز ٹو گو فار ویکسینیشن. تو اگر ریئیکشن ہوئی ہے کچھ، وہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کس ڈرگ سے ہوئی. سو دیٹ ڈاکٹر صاحب ول ڈیسائڈ کہ ویدر دس پیشنٹ شوڈ ریسیو ویکسین اور ناٹ. ناظرین محترم، آپ نے جواب سنا شوکت حسین صاحب، جو آپ نے بھی فیضان صاحب آپ نے جواب سنا جو بتا دیا ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب نے. اور ہماری گزارش ہے کہ ناظرین سے جو بالکل پچھلے کچھ ہفتوں سے برابر یہ لگاتار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان کے جو سوالات ہیں، کسی سوال کا جواب جو ہے وہ دوسرے ایکسپرٹ سے ہمیں ملتا ہے. کل ہمیں ایک خاتون نے سوال کیا تھا اسی حوالے سے، اور آج جو ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے انہوں نے جواب دے دیا. اور آج جتنے بھی کالرز ہوں گے، اگر ان کا سوال جو ہے کہیں پہ رہ جاتا ہے کسی دوسرے ایکسپرٹ سے اس کا جواب ضروری ہے، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام جو ہیں لگاتار دیکھتے رہیے. شوکت حسین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے شوکت صاحب. جناب ونیو حظ. بہت جناب تھائرائڈ پیشنٹ کے، اہن حظ، شوگر پیشنٹ کے، اہن حظ، تو بیٚیہِ گوٚو مےٚ 6 گرام کینسر نا، اہن حظ، کرشنٲرِس مےٚ چھُ ٹریٹمنٹ چلان سورُے اہن حظ، ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ، بہٕ چھُس وٕنکیٚس فِٹ، مگر اکھ چیٖز بہٕ وَنان بہٕ ہٮ۪کا انسولین ہٮ۪کا بہٕ وٕنکیٚس کٔرِتھ؟ کُس انجیکشن یہ ویکسین حظ؟ بالکل ڈاکٹر صاحب بہترین، بہت امپورٹنٹ. اگر زن یمن پیشنٹن اگر کمپلیٹ گومت ٹریٹمنٹ، جی، بیٚیہِ تہِ اوس مےٚ یمن پرژھُن بیسکلی أسۍ ہٮ۪کو یِمن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ؟ آپ لائن پر ہی ہیں؟ نہیں لائن کٹ گئی ہے. اچھا کوئی بات نہیں. اگر یمن ریئیکشن گئی نہٕ کُنہِ تہِ دوا سۭتۍ، جی، کیمو تھراپی یِم چھِ ونان وٕنکیٚس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مہربٲنی سۭتۍ باسو بالکل ٹھیک، بالکل. تو ممکن چھُ یمن آسہِ گٔمٕژ ریئیکشن. یہ لائن پہ ہی ہے ابھی، آپ بات کیجیے، پوچھیے ان سے. حضور تۄہہِ ما گٔے کُنہِ دوا سۭتۍ ایلرجی ویلرجی کینٛہہ تمہِ ساتہٕ؟ چلو چلو ویری فائن ویری فائن. اصل ویری گڈ. تُہۍ ہیٚکِو بالکل، تُہۍ ہیٚکِو بالکل انسولین ویکسین کٔرِتھ.
تہ پز ویکسین کرن مگر احتیاط توتہِ تھاون کنٹینیو. اہن حظ أکیٛاہ مےٚ چھُ کٲشِر جناب بیٚیہِ گژھُن مےٚ بالکل 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 چلو ٹھیک. تتہِ ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ مشورٕ کٔرِتھ کِنہٕ ییٚمہِ ڈاکٹر صٲبس. تُہۍ کٔرِو ویکسیٖن کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ. گوٚو أسۍ ہٮ۪کا گژھِتھ. ویکسیٖن چھُ کرُن. اہن حظ جناب. چلو. ایک اور وقفے کے لیے رکتے ہیں. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے، پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ؟ نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. ناظرین آپ واچ کر رہے ہیں ہمارا خصوصی شو ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 اور آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ کچے صاحب جو نامور ماہر امراض سرطان ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بات کی ابھی جو سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ جن کو آپ نے بتا دیا کہ آپ کر سکتے ہیں، ایک اور سوال ابھر رہا ہے ابھی یہاں پہ. کووڈ سے براہ راست اثر جو ہے لنگ پہ پڑتا ہے. ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ابھی مطلب تحقیق ہی چل رہی ہے اس میں کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہے ایسے بیمار کی. تو ابھی جو وہ پیشنٹس ہیں جن کو CA لنگ ہے کچھ خاص ان کو کرنا چاہیے. بیسیکلی جو آپ کا کوشچن ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کووڈ سے جو لنگ پر اثر ہوتا ہے. جی. تو یوزولی جو کمپلیکیشن ہے کووڈ کی دیٹ از بائلیٹرل نمونیا یوزولی ہوتا ہے ان پیشنٹس کو. تو اب یہ کوشچن ہے کہ جب بائلیٹرل نمونیا ہوا تو پھر پیشنٹ ٹھیک ہوا آفٹر سم ٹائم، اس کے بعد ہاؤ اٹ افیکٹس اس سے پیشنٹ کو مت آگے کوئی پرابلم ہو جائے گی، کینسر مت ہو جائے گا. بالکل بالکل. یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ تھا پہلے جی کہ جیسے ٹیوبرکلوسس والے پیشنٹس جی تو ان میں ہم بولتے ہیں کرونک جس فائبروسس ٹائپ آف تھنگ ٹھیک وہ ہو جاتا ہے. یا جو لوگ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں ایسبسٹس ہوتا ہے جی یا کرونک اسموکرس جی تو ان میں بیسیکلی دیز آر کرونک انفلیمیشنس. جی یہ جب وہ کرونک انفلیمیشن جب کرتا ہے نا جس سے فائبروسس جی سو ان میں دیکھا گیا ہے کہ کینسر کا ریٹ ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. جی جو ابھی کووڈ ہے دس از اے نیو ڈیزیز. صحیح تو دس از اے وائرل ڈیزیز. تو وائرل نمونیاز میں کیا ہوتا ہے کہ دے ادھر دے ریسپونڈ گاڈ فار اف دے ڈونٹ ریسپونڈ دے کل دا پیشنٹ. جی سو دیکھا گیا کہ ود ان 1 month اراؤنڈ اور 6 weeks پھر پیشنٹس 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ابھی اس کا کیا اثر پڑے گا آگے یو انڈرسٹینڈ. سو دیٹ از اے کوشچن آف ٹائم. ابھی 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ان پیشنٹس میں کیا رہے گا اس کا. لیکن جو میرا خود کا یہ ہے تجربہ کہ میرے خیال میں ان پیشنٹس کو آگے زیادہ پرابلم نہیں ہو جائے گی بیکاز دس از اے وائرل انفیکشن. وائرل انفیکشن آتا ہے سیلاب کی طرح. جی سو سیلاب چڑھ گیا 2-3 دن then it remains for 3-4 days then it goes for 3-4 days like that تو پھر نارمل 100%. ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ایک اور ہے لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں. یہ ابرار صاحب ہیں بارہمولہ سے. ابرار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابرار صاحب سوال پوچھیے اپنا. سر جی میرا سوال یہ ہے میری مدر کینسر پیشنٹ. تھوڑا لاؤڈلی آپ بولیے. سر 4-5 سال پہلے میری مدر کینسر پیشنٹ تھے. اوکے جی. سر آج 5 سال پورا ہو گیا ٹریٹمنٹ وغیرہ. جی سر ابھی ڈاکٹر نے بولا تھا کہ 5 سال کے بعد دوائی ان کا بند کر دینا. جی ڈاکٹر ہم نے ریسنٹلی سورا ہم نے وزٹ کیا تھا انہوں نے بولا کہ میموگرافی کرنے کے لیے پہلے. لیکن سر آج کووڈ کی وجہ سے ادھر ہم جا نہیں پا رہے. ہمیں بتائیے فردر ہم کیا کریں دوائی بند کرے یا یہ بیسیکلی جو لگتا ہے جو میرے خیال میں شی واز اے بریسٹ کینسر پیشنٹ. تو جو 5 سال انہی میں ہمیں ایک ہارمون تھراپی دینی پڑتی ہے. جی تو شی وڈ ہیو بین آن ہارمونس. ٹھیک. تو اگر 5 سال ان کو ہو گئے تو یہ دے کین اسٹاپ دس ہارمون بند کر سکتے ہیں. جی تو اس کے بعد کچھ تھوڑے ٹیسٹ ہمیں کرنے ہوتے ہیں. جی ایک بون سکین ان پیشنٹ میں کرنا پڑتا ہے بیکاز ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بونز پر اثر کرتے ہیں. تو اگر تب تک یہ نہیں کریں گے یو انڈرسٹینڈ شی از سمپٹومیٹک نہیں ہے ایوری تھنگ از اوکے شی کین اسٹاپ ٹریٹمنٹ یو انڈرسٹینڈ. پھر جب کھل جاتا ہے ٹھیک دین شی کین گو ٹو ہر ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے. یہ بتائیے کہ جن پیشنٹس کو اس وقت تھراپی چل رہی ہے چاہے کیمو تھراپی ریڈیو تھراپی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں وہ پیشنٹس. بیسیکلی لاک ڈاؤن ہیز ناٹ افیکٹڈ پیشنٹس. جی تو جو پیشنٹس ہے وی آر ویری فارچونیٹ جو ہمارا اسٹاف ہے ڈاکٹرس ہے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے
تو ہماری اٹینڈنس ایز پر روسٹر 100% چل رہی ہے. آج تک ٹینشن اگر بیمار خود نہیں میں بتا ہمارے کہنے کا مقصد بیچ میں ٹینشنس ہو گئے آنے کے, لیکن الٹیمیٹلی وی میڈ اٹ. رہا پیشنٹس کا, سو پیشنٹس بھی 100% ہمیں ٹائم پر پہنچ رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ. تو جو لاسٹ ایئر جو کووڈ آیا اس میں تھوڑی سی گائیڈ لائن چینج ہو گئی. اس میں ہم نے کیا کیا, جو انٹرنیشنل گائیڈ لائن ہے, WHO کی گائیڈ لائن ہے, اور دوسرا ہے NCCP نیشنل کینسر کنٹرول پروگرام, یا NCC نیشنل کمپریہنسو نیٹ ورک, یا یورپین آنکالوجی گروپ, ان کی یہ. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو پیشنٹس انفیوژن, جن کو لانگ انفیوژنز دینے تھے 96 آورس 72 آورس, تو ان کو ریکمینڈ کیا کہ شارٹ, تھوڑا سا ان کو شارٹ کرو, یو ڈونٹ ایکسپوز دیم ٹو ہاسپٹل مچ. ٹھیک. تو ریڈیو تھراپی میں بھی ایسی ریکمنڈیشنز آئی کہ اگر آپ ایک پیشنٹ کو ہمیں 30 days بلانا ہے لیٹر سے, اس کو تھوڑا سا آپ ہائپر فریکشنیشن کرو, ایسا کہ ڈوز, وہ ہمارا ایک سسٹم ہے, سو دیٹ پیشنٹ کو کم ایکسپوجر ہو جائے, ہاسپٹل کا زیادہ نہیں آنا پڑے. سو دیٹ اس کو جنرلائز ہم نہیں کر سکتے. وہ جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے وہ ایسس کرے گا پیشنٹ کو کہ مجھے اس پیشنٹ کو کون سا ڈوز دینا ہے, صحیح بات ہے, اور کیسے میں اس کو مینیج کروں, ریڈیو تھراپی کیسے دینی ہے, اس کو میں کیسے مینیج کروں. اس کا جواب ایسے جیسے ان کو مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں, وہاں جانا ہے, اپنے کنسلٹنٹس کے پاس جانا ہے, وہ ان کو بیچ میں اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, کچھ ٹائم نکال سکتے ہیں اگر وہ مناسب. نو. کینسر ٹریٹمنٹ از ٹریٹڈ ایز این ایمرجنسی انلیس ڈاکٹر ایڈوائزز. ڈاکٹر صاحب کی ہاں, اگر ڈاکٹر صاحب ان کو, ڈاکٹر صاحب کو کینسر جو ہے نا اس کے ڈفرنٹ یہ ہے, ڈفرنٹ قسم ہے اقسام, تو ڈاکٹر صاحب ول ڈیسائڈ whether I can give relaxation to this patient or not. It is an individual question. تو کنسلٹیشن ضروری ہے. اگر ایسے نہیں فون پر کر سکتے ہیں نا, فون پر بھی, ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہے, وہ ان کو فون کر سکتے ہیں فون. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں کہ جو کینسر کی بیماری ہے کہ اگر ارلی سٹیج پہ پتہ چلے, کریکٹ, تو اس کا علاج ہے. جیسے ایک خاص بات ہم نے آغاز میں بھی کہی کہ آپ میں یہ ہے کہ آپ اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں, کہ آپ ماہر ہیں آپ اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں, لیکن یہ چیز ہے کہ جو پیشنٹ ہے جو کووڈ-19 ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے لنگ اسکیرنگ ہوتی ہے, تو یہ لنگ اسکیرنگ اور کن کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے, اس کے بغیر بھی اگر ہم دیکھیں گے. جیسے میں نے, اگر کرونک اسموکرز ہیں جو پیشنٹس 20 سال کا سگریٹ پیتے ہیں, ان کو لنگ اسکیرنگ ہوتی ہے. اور پیشنٹس جو ایک فیکٹری میں ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے, جو پہلے وہ فائر پروف یہ بناتے ہیں, یہاں پر جو لگے ہیں آپ کو, یہ فائر پروف والی, یہ ایسبیسٹس کے ہیں. تو جو ان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, تو ان میں ایسبیسٹس نکلتا ہے ایک چیز, دیٹ کازز اسکیرنگ. اگر ٹیوبرکلوسس ہوا, جب ٹیوبرکلوسس ہیل ہو جاتا ہے, دیٹ آلسو کازز اسکیرنگ. تو دیز آر دا پیشنٹس کووڈ کے بغیر جن کو پیشنٹس کو, تو دے آر ایٹ ہائی رسک آف گیٹنگ کینسر. اس سوال کا پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو اب اس سے کووڈ سے جو نمونیا ہوتا ہے اس میں بھی اسکیرنگ ہوگی. جو میں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ 5-6 ہفتے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, آگے ان کو نہیں رہے گا. بیکاز وائرل انفیکشن کا کیا ہے, ادھر یا تو پیشنٹ بچ جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا 100%, یا پیشنٹ مر جائے گا. چیک اپ کی ضرورت ہے, چیک اپ کی ضرورت ہمیشہ ہے, مطلب معائنہ کرنے کی ضرورت, دیکھنے کی ضرورت ہے ایسے پیشنٹس کو کہ لنگ کے حوالے سے کہ اس طرح سے مطلب یہ جو واٹ ول ہیپن. ابھی جو ہمارے کووڈ پیشنٹ ڈائگنوز ہو گئے, ان کا ایک باقاعدہ ریکارڈ رہے گا نا, ان کا باقاعدہ ریکارڈ رہے گا, دیٹ ول بی, جو بھی اسٹڈیز ہوں گی وہ اسی ریکارڈ پر ہوں گی. آخر پہ کیا میسج ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا اس بارے میں؟ اوور آل یہ جو بیمار ہے کون سی غذاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ نمبر فرسٹ, جو اگر ہم کینسر پیشنٹس کے حوالے سے بات کریں, سب سے پہلے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل. نمبر فرسٹ, وائی, جو کینسر جو ہم بولتے تھے پہلے, پرہیز علاج سے بہتر. بالکل صحیح بات ہے. جو کووڈ ہے, کووڈ میں بیسیکلی پرہیز ہی علاج ہے. صحیح بات, پرہیز ہی علاج, پرہیز ہی علاج ہے. ٹھیک, چانس یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کووڈ نہیں ہونا چاہیے. جی. سو اس کے لیے ہمیں پریکاشنز ہے, جو سوشل ڈسٹینس ہے وہ کینسر پیشنٹ کو بھی کرنی ہے, جنرل کو بھی کرنی ہے. یوز آف ماسک, یوز آف ہینڈ سینیٹائزیشن, سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. ڈاکٹر ثناء اللہ کچے صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن سری نگر کو دے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے کلمات لے کے ناظرین تک ہم جانا چاہیں گے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, آپ کو معلوم ہے کہ پرہیز جو ہے, پرہیز علاج سے بہتر ہے, لیکن کووڈ میں پرہیز ہی علاج ہے.
آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی